عزیز ساتھیو، جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادات کا جہاں تذکرہ کیا ہے قرآن مجید کے اندر، تو اس پر اجمالی گفتگو ہے، اس کے جزیات کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ نہیں کیا ہے۔ نماز ہی کو اگر ہم لے لیں تو نماز قائم کرنے کا حکم ہے، زیادہ میں زیادہ ہم قرآن مجید سے نماز کے اوقات معلوم کر سکتے ہیں، اور وضو کے فرائض بیان کر دیے گئے ہیں، لیکن نماز میں کتنے رکعتیں ہیں، کس وقت کتنی رکعتیں پڑھی جائیں گی اور وہ کس طریقے سے پڑھی جائیں گی، یہ ساری چیزیں ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے معلوم ہوتی ہیں، آپ کے طریقے سے معلوم ہوتی ہیں۔ آپ نے یہ ساری چیزیں ہمیں سکھائی ہیں، ان آپ کے سکھانے سے ان چیزوں کا پتہ چلتا ہے۔ لیکن جب معاملات کا ذکر آتا ہے جہاں کہیں بھی، وراثت کے تعلق سے ہم دیکھیں تو تفصیلی احکام قرآن مجید میں موجود ہیں کہ بیٹے کا کتنا حصہ ہو، بیٹی کا کتنا حصہ ہو، اور اگر شوہر انتقال کر گیا ہے تو اس کی بیوی کا کتنا حصہ ہو، اور اگر بیوی انتقال کر گئی ہے تو اس کے ترکے میں شوہر کا کتنا حصہ ہو۔ یہ تمام جزیات قرآن مجید نے بیان کیے ہیں، اور ان کے صحیح طریقے سے تقسیم نہ کرنے پر سخت وعید بھی سنائی ہے، عذاب علیم کی دھمکی بھی دی ہے قرآن مجید نے۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھیں کہ اگر کسی شخص کا کسی عورت سے نکاح ہوتا ہے اور وہ تعلق جو شادی کے بعد نکاح کے بعد ہوتا ہے وہ قائم نہیں ہوتا وہ تعلق، اور اس دوران اگر طلاق ہو جاتی ہے تو پھر مہر کا کیا بنے گا، کتنا مہر دینا ہوگا، قرآن مجید نے یہاں تک جزیات بیان کیے ہیں۔ اس سے مطلوب یہ ہے کہ ہمارا خاندانی نظام بہتر ہو، اس میں کوئی گڑبڑی نہ ہونے پائے۔ ہمارا جب خاندانی نظام بہتر ہوگا تو ہمارا معاشرہ بہتر ہوگا، اور جب ہمارا معاشرہ بہتر بنے گا، سماج بہتر بنے گا، تو یہ معاشرہ، کئی معاشرے مل کر کے ایک نظام کو بناتے ہیں، تو اس دنیا کا نظام بہتر ہوگا، اور اس دنیا کا نظام جب بہتر ہوگا تو دنیا کے اندر جو فساد برپا ہے وہ فساد سے دنیا پاک ہوگی، اور اس دنیا کی اصلاح ہوگی، اور دنیا کے اندر امن قائم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔